इलेक्शन कमीशन और वन साइडेड फैसले, जानबदाराना फैसले, मुतसबाना फैसले, गैर आईनी फैसले, गैर कानूनी फैसले, गैर इखलाकी फैसले, तो सब खत्म हो गया ना। कोई और मुर्दा ना केस सामने आ गया तो ये जिंदों का केस उठा लो। अच्छा, और तबा कहा गया है कि इस इलेक्शन कमीशन ने आईनी खिलाफ वर्जी की, मतलब आइन तोड़ा, जमहूरियत को पटड़ी से उतारा। अगर आपने ठोका ना जिस दिन, सर मुझे कोई आरो अपनी लाइन से हिल गया अगले इलेक्शन में मनु फाड़ना। मुझे कंप्लीट तो करने देना, बाबा रस्तू ना बने, कंप्लीट करने दे। अगला फिक्रा तो एक खान साहब के पास पहुंचे बनी गाला में, इमरान खान साहब ने उनको कहा मैं ले सकता हूं अगर कहते आप कैसे जीत गए भाई, 3 दिन बाद आप कैसे जीत गए। अब जो जीते हैं उस वक्त तो इमरान खान ने पूछा, अब वो आपस में पूछते फिर रहे हैं, तुम ही जीत गए, तुम ही जीत गए। कहां है डस्का वाला जो फुर्तियों वाला था, वो जो धुंध पड़ गई थी, वो किधर गया इलेक्शन कमीशन ना। तो ये सजा जजा कर, जो गलत करे एक दफा आप सजा देना ही। आरोज 4 आरोज को अगर आपने ठोका ना जिस दिन, सर मुझे कोई आरो अपनी लाइन से हिल गया अगले इलेक्शन में मनु फाड़ना। मुझे आइडेंटिफाई किया, ये जो फॉर्म्स आए, कोई और मुल्क होता अभी आग लग गई होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का फैसला सुनाते हुए ये बात तस्लीम की कि भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ था, उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। इस बार इरशाद भट्टी तब गए और इरशाद भट्टी ने काज़ी फ़ाइज़ ईसा को मुखातब करके कहा कि मरने के 44 साल के बाद आप भुट्टो को इंसाफ दे रहे हैं, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो दोबारा से ज़िंदा हो जाएगा? उसको इस इंसाफ का क्या फ़ायदा होगा? क्या जिन्नों के लिए आपकी अदालत में कोई इंसाफ नहीं? नाज़रीन, इरशाद भट्टी ने आज काज़ी फ़ाइज़ ईसा को भी ना बख्शा और काज़ी फ़ाइज़ ईसा को ऐसा नंगा किया कि मज़ा आ गया। आइए पहले इरशाद भट्टी की गर्मा गर्म गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। मसला यह कि ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई इन फॉर्म 45 पर, जिसमें असूलन कटिंग्स नहीं होनी चाहिए, बहुत सी कटिंग्स भी हैं, बहुत सी आपको यू कैन सी कि प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं वाज़े तौर पे। इत्थों कितने जाना सर? शुरू करते हैं फ़ाइज़ ईसा काजी के 3 रुकनी बेंच के फ़ाइज़ ईसा नाम पूरा फ़ाइज़ ईसा काजी साहब जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये गलती की गुंजाइश थोड़ी है। सर मैं माजरत चाहता हूं आपसे भी और उनसे भी। कुछ नाम है जिसमें आप कभी गलती नहीं करते, लेकिन कुछ जिसमें आपको लगता है गलती की गुंजाइश है। अच्छा नाम छोड़े, चीफ जस्टिस साहब के 3 रुकनी बेंच के स्याह-तरीन फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन आज ये वो फैसला और ये इलेक्शन कमीशन, ये आज जो हम जो रो रहे हैं ना, ये 2 वजह इनकी सबसे बड़ी वजूहत, यानी 2 मरतबा। अभी मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या करना चाहिए। 3 मरतबा कहा गया है कि इस इलेक्शन कमीशन ने आईनी खिलाफ वर्जी की, मतलब आइन तोड़ा, जमहूरियत को पटड़ी से उतारा, अपने काम के अलावा सारे काम कर रहा है, आइन को नए सिरे से लिखा। इस्लामाबाद का बल्दियाती इंतखाब हो, कराची के बल्दियाती इंतखाब हो, 2 सूबों के इलेक्शन हो, मरकज का इलेक्शन हो, इलेक्शन 2024 हो, पार्टी सिंबल हो, उसके बाद ममनुआ फंडिंग हो, तोशाखाना रेफरेंस हो, तौहीन इलेक्शन कमीशन हो, वन साइडेड फैसले, जानबदाराना फैसले, मुतसबाना फैसले, गैर आईनी फैसले, गैर कानूनी फैसले, गैर इखलाकी फैसले। डटा हुआ है साहब और डटा रहेगा अगले 1.5 साल। अच्छा, अब उसको कानूनी प्रोटेक्शन है, यू नो दैट सर। मेरी भी प्रोटेक्शन है उनको, तो आपकी कोई मेरी भी प्रोटेक्शन है। और दूसरी बात यह है कि मेरे टैक्सों से तो तनख्वाह ले रहे हैं, प्रोटोकॉल एक इनकी पूरी। अगर करना है ना कुछ भट्टी साहब, इसका मैं कहूं आप उसको लेके जाया करें ना आगे, आपके सारे फैसले आपने गिनाए, करना है कुछ ना, तो ये सजा जजा कर, जो गलत करे एक दफा आप सजा देना ही। आरोज 4 आरोज को अगर आपने ठोका ना जिस दिन, सर मुझे कोई आरो अपनी लाइन से हिल गया अगले इलेक्शन में मनु फाड़ना। मुझे बताए सर, नहीं मैंने कब कहा कि एक को करें? नहीं 1947 से शुरू कर लें, 1900 फातिमा जनाज साहबा कैसे हरी, वहां से शुरू कर लें आप। ये अगर शौक ये पूरा करना है वो भी कर लें, लेकिन पता है ये वो इलेक्शन कमीशन कहां है डस्का वाला जो फुर्तियों वाला था, वो जो धुंध पड़ गई थी, वो किधर गया इलेक्शन कमीशन? पता नहीं वो यार किधर गया। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर को वो बंदा मिल जाए तो मुझे मिला दें। वो वाला सुल्तान राजा किधर है? हाँ, एक 5 साल में मेरे टैक्सों से जो ये प्रोटोकॉल रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, झंडे लगा के फिर रहे हैं, 5 साल में एक काम होता है, इलेक्शन करवाना। और इस मुल्क को इन्होंने मुसलसल सियासी बुरानों में इस इलेक्शन कमीशन रखा। अब करना क्या चाहिए सर? एक तो ट्रिब्यूनल्स वो जो है मुकर्रर वक्त के अंदर दें, दूसरा सुप्रीम कोर्ट एक अगर जुडिशियल कमीशन बना लें, सारे ही कह रहे हैं, लेकिन अब भुट्टो साहब खत्म हो गया ना। कोई और मुर्दा ना केस सामने आ गया तो ये जिंदों का केस उठा लो। अच्छा, और तीसरी बात, इमरान खान का आज बड़े मजे का एक बयान आया है, इसको ही ले ले। वो कहते हैं छोड़े सारों। अगर आप समझते हैं कि धांधली नहीं हुई तो नूर आलम का हल्का, यास्मीन राशिद का हल्का, नवाज शरीफ और इस्लामाबाद का हल्का और ओन चौधरी का हल्का, 4 हल्के खोल लें।
اگر 4 حلقوں میں شفاف انتخابات ہوئے ہیں تو آگے بڑھنے کے لیے میں بھی تیار ہوں. اور اچھا مزے کی بات یعنی آپ اندازہ کریں میرے قائد کا حلقہ کہا ہے, میرے محبوب قائد کا, یہ زیادتی ہے. یہ بات ٹھیک. یو ور سیئنگ 2018 میں نے ویسے کل ایک پوری ٹریل چلائی کہ 2018 کے بیانات اس وقت کی اپوزیشن کے ایگزیکٹلی آج والے ہیں, اور حکومت کہہ رہی آئے ہمارے ساتھ مل کر بات کریں, فواد چودھری صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, اور اب بھی پولیٹیکل پوزیشنز صرف شکلیں بدل گئی ہیں, پولیٹیکل پوزیشنز وہی ہیں, لیکن کرنا کیا ہے, اس کا کچھ تو کرنا ہے. دیکھیں, ایک تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے آغاز کرنا چاہیے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا سویلین بالادستی, یہ بھائی سویلین بالادستی نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے گود سے کیوں اتارا, مجھے واپس گود میں لے کے آؤ اور اس کو واپس گرا دو. اور میں اس پہ بھی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جیل سے نکلیں تو وہ بدل چکے ہوں, لیکن اصل لڑائی یہ ہے, پہلے ایک باپ پارٹی ہوتی تھی, اب ہر جماعت میں باپ پارٹی کا ایک ونگ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی قتل ہو اور وہ کہے پہلے حابیل اور قابیل کا قاتل پکڑو, یا ان میں سے دیکھو کہ کس نے غلط کیا, اس کے بعد پھر ہم یہاں تک پہنچے. نظام ٹھیک کرنا ہے, مجھے لگتا ہے نظام جب بھی ٹھیک کرنا, ہو سکتا ہے آج نہ ٹھیک کریں, 10 سال بعد بیٹھے ہم ٹھیک کرنے کے لیے, لیکن جب بھی بیٹھیں اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھیں. مجھے یہ لگتا ہے ویسے کہ ہماری جو ٹریننگ ہے نا, مینٹل ٹریننگ, وہ اس پوری قوم کی ڈی ایم جی بیوروکریسی نے کی ہے, کہ جہاں بھی کوئی کام ہو جاتا ہے ہم اس کے ساتھ یہی واٹ اباؤٹزم لگا دیتے ہیں. کل یہ ہوا تھا, پرسوں یہ ہوا تھا, شاید اس نے یہ کیا تھا, تم یہ کہو. اب کوئی بھی فائل جو ہے وہ ان کی اٹھا لے تو یہی جو ہے وہ چیز کہتے ہیں. جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے نا, ان میں سے میجورٹی ابھی وہ ہیں جنہوں نے پہلے کبھی ووٹ نہیں دیا تھا. 18 میں کچھ ہوا ہے نہیں ہوا, اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو دیم. 13 میں کچھ ہوا ہے نہیں ہوا, اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو دیم. But it should matter to us. No, what They should fix everything, I matter to agree. us, If we want to fix everything. what should matter to us now, and in fact journalists کو بھی, ہم کو بھی, اس کے بالکل ہم ایک لائن ڈرا کریں اور آگے جائیں. معذرت کے ساتھ ابھی تک ہم نے وہ لائن نہیں ڈرا کی, ہم نے بہت کچھ آئیڈینٹیفائی کیا. یہ جو فارمز آئے, کوئی اور ملک ہوتا ابھی آگ لگ گئی ہوتی. ہم ٹریبیونلز کی بات نہیں کرتے, اس کے بعد بھی پنجاب میں صرف 2 الیکشن ٹریبیونلز ہیں, اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ اتنا زیادہ سرکمسٹینشل, ان کو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہی کہہ دیں, لیکن الیکشن کمیشن نے خود ڈالا. اس کے بعد بھی صرف 2 ٹریبیونلز ہیں. اس کے بعد بھی لیٹس سے پرائم منسٹر آف پاکستان خود ہی نہیں کہہ رہا کہ جی ہم یہ حلقے جو ہے وہ کھولتے ہیں. کسی نے کہا, میرے سے پوچھا کہ کے پی میں جی پی ٹی آئی پہ الزامات ہیں, جو حلقہ آپ چاہتے ہیں کھول دیں پی ٹی آئی کا, جو حلقہ پی ٹی آئی نے جیتا ہے, بلکہ میں کہتا ہوں پورے ملک میں آپ جو حلقہ آپ چاہتے ہیں جو پی ٹی آئی نے جیتا ہے, میں چیلنج کرتا ہوں آدھے حلقوں میں پی ٹی آئی کا ووٹ بڑھ جائے گا. مجھے پشاور میں ایک حلقے کا پتا ہے جہاں پہ ہمارے وننگ کینڈیڈیٹ مینا خان افریدی کو 60,000 ووٹ پڑا, وہ کم ہو کے 39 ہو گیا, سمر بلور کا زیادہ ہو کے 33 ہو گیا. وہاں پہ رک گیا, کیوں رک گیا آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ فیکٹس بہت جگہ پہ ہے, آپ کو پتہ ہے پنجاب میں بھی ہے. اس کو فکس تو کرنا ہے کہیں نہ کہیں بٹی صاحب, بالکل کرنا. آج سے ہی فکس کریں میں نا. دونوں کی رائے سے, دونوں میں سے اچھے پوائنٹس ہیں کہ اس میں ایک تو ہے کہ بلا وجہ جیسا معاشرہ تقسیم ہے, ہم بھی تقسیم ہے, اور مجھے اس تقسیم پر فخر ہے کہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہوتی ہے انسان کی, اور ہم لیکن آپ کا اوپینین لائکس اور ڈس لائکس نہیں, میری بات کمپلیٹ تو کرنے دیں, بابا رستو نہ بنے, کمپلیٹ کرنے دیں. اگلا فکرہ بڑھنا پہ جاتا سر پلیز. اچھا, ایک لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہوتی ہے, اور دوسری میری ایک رائے ہوتی ہے. وہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, اس وقت بھی ہو سکتی ہے. آپ نے دھرنوں کی مخالفت کی تھی نا, ہم نے بڑی چیزوں کی مخالفت کی ہے بڑی صاحب. ہاں تو کی تھی نا. بڑی چیزوں کی اب اس کے بدلے میں اس وقت پورا ایک وہ بھی تھے جو حق میں تھے, آپ مخالف تھے, تو آپ اب رائے ہے. اسی طرح آر ٹی ایس, اسی طرح فارم 40. لیکن جب اب اس وقت ملک کو خدا کے لیے, اب جب میں سوچتا ہوں, اب بدترین معاشی بحران ہے, اوپر سے بدترین سیاسی بحران. معاشی بحران تب حل ہوگا سیاسی بحران حل ہو, سیاسی بحران تب ہوگا مینڈیٹ چوری والا سب سے مین مسئلہ حل ہوگا. یہ تب حل ہوگا جب گرینڈ ڈائیلاگ ہوگا, جب سارے بیٹھیں گے, جب اپنی ضدیں, انائیں اور جھگڑے اور غم و غصے ملک سے چھوٹے ہو جائیں گے, تب آگے ہوگا. اب لیکن ایک یہ کہنا کہ 2018 میں بھی وہی ہوا جو 2024 میں, نہیں بھائی نہیں, خدا کے لیے 2024-2028 میں اگر کچھ ہو جائے اور اس سے بڑا ہو جائے تو پھر کرنا بھی. 2024 تو 18 تو بچوں تھا, یہ تو باپ ہوا جو ہوا, اور بڑا ہوا, وسیع پیمانے پہ ہوا. اب بہت چیزیں ایسی ہوئی کہ جو کبھی نہیں ہوئی, لیکن یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں, اسمبلیاں بن چکی ہیں. اب کیا کرنا چاہیے؟
اب خدا کے لیے آگے بڑھنا چاہیے, متعلقہ فورمز کو اس میں آپ کو پہ بتاؤں فیصلے بھٹی کرنے صاحب چاہیے. اگر 10-15 ہزار کی لیڈ آگے پیچھے ہوتی نا تو بھٹی صاحب کو شاید اتنی ٹینشن نہ ہوتی. ہاں. ٹینشن ایسی ہو رہی ہے کئی لوگ 50-50 ہزار ووٹوں سے جیتے ہوئے اور ان کو ہرا دیا یار گیا. وہ ناظرین, آپ نے سب مہمانوں کی گفتگو سنی. ارشاد بھٹی نے بالکل ٹھیک کہا کہ 44 سال کے بعد آپ بھٹو کو انصاف دے رہے ہیں. اب ایسا فیصلہ سنا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس آپ کے انصاف سے بھٹو دوبارہ زندہ ہو جائے گا یا بھٹو اس دنیا میں واپس آئے گا؟ اب آپ پرویز مشرف کو بھی پھانسی کی سزا دینے کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ ہم مشرف کو بھی سزا دیں گے, اس نے آئین توڑا تھا. جب تک مشرف زندہ تھا اس وقت تک ہماری عدالتوں نے ناظرین اس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کی, اور جب پرویز مشرف اب مر چکا ہے تو کیا اب اسے قبر سے نکال کر اس کو پھانسی کی سزا سنائیں گے؟ جو ادارے آج آئین کی پامالی کر رہے ہیں, آئین توڑ رہے ہیں, وہ قاضی صاحب آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ الیکشن کمیشن نے آئین توڑا, گورنر KPK نے آئین شکنی کی, اس پر آپ کب سزا دیں گے؟ کیا آج سے 40 سال کے بعد پھر ایک عدالت لگے گی اور یہی کہے گی کہ الیکشن کمیشن نے آئین توڑا تھا اس لیے الیکشن کمیشن کو سزا دی جائے؟ آج عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا, وہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ کیا صرف آپ مردوں کو انصاف دیں گے, زندوں کے لیے آپ کی عدالت میں کوئی انصاف نہیں ہے؟ ناظرین, حقیقت یہ ہے کہ ہماری عدالتیں کسی کے اشاروں پر چلتی ہیں, ان کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج 44 سال کے بعد ان کو یاد آیا کہ بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی. حالانکہ جو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سیم اسی طرح کا ایک کیس ہے, مگر اس پر ہمارے قاضی صاحب کوئی ایکشن نہیں لے رہے. ناظرین, آپ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.